ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے رسپانس میں ایک بڑا حملہ کیا گیا جس میں درجنوں اسرائیلی فوجی جو وہ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کافی بڑا اٹیک ہے اور اس طرح کے حملوں سے اسرائیل بہت انڈر پریشر آئے گا کیونکہ وہاں پر فوج کی شارٹیج تو ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ بار بار سیز فائر کا جو وہ سہارا لیتے ہیں۔ سیز فائر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیجویلٹیز نہ ہوں، لیکن ان کے جو مقاصد ہیں، ان کی جو بمباری ہے، جو گھروں کو ڈیمولش کرنا ہے، وہ اسی طرح سے جاری رہے۔ اگر مسلسل ان کی کیجویلٹیز ہوتی رہیں اور مسلسل اگر آگے سے رسپانس کیا جاتا رہے تو پھر یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے جو پیچھے اسپانسرز ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بار بار ان کی جنگوں کو جاری رکھنے کے لیے نیگوسیشنز اور سیز فائر کا جو سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اب حزب اللہ نے بھی ٹھان لی ہے کہ وہ ایسا سیز فائر جو کہ بس نام کا سیز فائر ہے، جس میں اسرائیل اپنی مکمل جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، اس کو مکمل جواب دے گا۔ اور یہ کافی بڑا واقعہ جس میں کنفرمڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اسرائیلی میڈیا نے اس کو جب وہ تسلیم کیا ہے، اور ہائفا کے ہاسپٹل میں جو زخمی ہیں ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اچھا، امریکہ نے ایک اور ایرانی بحری جہاز کے اوپر اس کو اٹیک کیا ہے، اس کو کیپچر کیا ہے، انٹرسپٹ کیا ہے۔ تو یہ بھی کافی ایک بڑی ایسکیلیشن ہے، کیونکہ کل ہی ایران نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ بلاکٹ جاری رہا اور ہمارے جہازوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی تو پھر ہم بھی جب رسپونڈ کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے آج یہ کنفرم بھی ویسے کیا ہے کہ 2 اسرائیلی جہاز انہوں نے کیپچر کر رکھے ہیں اور وہ ایران کی بندرگاہ کے اوپر جب وہ کھڑے ہیں۔ ایران نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو بھول جائیں، اسٹریٹ آف ہرمز اب کبھی 28 فروری سے پہلے والی پوزیشن میں کبھی نہیں آئے گا۔ جو بھی ڈیل ہو، جو بھی نتیجہ نکلے، دوبارہ جنگ ہو، وٹس ایور، اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ اس پوزیشن میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور جو ہے وہ یہاں پر ہمارا کنٹرول ہی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اس کی جو فی ہے وہ وصول کریں گے، وٹ ایور دا میکنزم وہ ہم بنائیں گے۔ اچھا، ایران کے جو فورن منسٹر ہیں وہ ایک بار پھر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، اینڈ یہاں سے آگے جو ہے وہ ماسکو انہوں نے جانا ہے۔ ابھی وہ عمان سے جب وہ ہو کر آ رہے ہیں، تو یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ کل ہی روانہ ہوئے تھے اور آج پھر جب وہ اسلام آباد میں کچھ دیر کا سٹے کر رہے ہیں۔ سو دیٹ مینس کہ کافی زیادہ ایفرٹس جو ہے وہ ڈپلومیٹک سکیل کے اوپر ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو لیکن اس میں آپ دیکھیں اور بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کے جو ہے وہ عرب فورن منسٹر کے ساتھ جب وہ رابطے ہوئے ہیں، اور جس میں سب سے بڑھ کر جب وہ سعودی عربیہ کے فورن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور پھر قطر کے فورن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، مینوائل ٹرکی کے فورن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ رابطہ ہونا یہ بڑی اہم بات ہے، چونکہ جو بنیادی اسرائیلی پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑوانا۔ تو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کمیونیکیشن ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم ہوپفل ہیں کہ ایک ریجنل سیکیورٹی فریم ورک جب بنایا جائے گا، یعنی ایران بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کئی دہائیوں سے کہ یہاں ریجن میں فورن پاورز کا کیا کام ہے، ہم اتنی بڑی نیشنز ہیں، ہمارا اتنے بڑے بجٹس ہیں، کیا ہم اپنی جو ملکوں کی سیکیورٹی ہے وہ کیا خود مینٹین نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں باہر کی پاورز کی کیا ضرورت ہے؟ اور باہر کی جو پاورز ہیں وہ آ کر ہمیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں، ہمارے ریسورسز لوٹتی ہیں، وہ ہمیں طاقتور نہیں ہونے دیتی۔ سو ایران کا یہ بنیادی موقف جو رہا ہے۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ اس جنگ میں ہم نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ ان کا تمہارے تحفظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہاں پر تمہارے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اینڈ سب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سو یہ ایران جو وہ پش کر رہا ہے۔ قطر نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس فون کال کے بعد۔ قطر نے کہا ہے کہ ہم ایران کے پازیٹیو رول کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایران کے رول کو پازیٹیو رول جو وہ ڈکلیئر کیا ہے، یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے۔ آلدو ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہا ہے، اور رپورٹ کے مطابق اس کے پہلے بھی ظاہر تعلقات تھے، لیکن رپورٹ کے مطابق اب اس کے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہو گئے ہیں، اور وہ ملک ہے یو ای۔ ظاہر ان کی اب اپنی پالیسی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ یو ای کے حوالے سے آج جو رپورٹ آئی ہے کہ اس نے جو اپنی جو ہے تعلقات ہیں اور جو ایک ریلیشنز ہیں اور کوآپریشن ہے اور انگیجمنٹ ہے، اس کو بہت بڑھا دیا اسرائیل کے ساتھ، پہلے سے بھی زیادہ جو وہ گہرا کر دیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، آپ الائنسز بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسرائیل سوچتا ہے وہی آپ بھی سوچتے ہیں، جو اسرائیل کے گولز ہیں وہی آپ کے بھی گولز ہیں۔ مطلب اس وقت کوئی اسرائیل کے ساتھ کیسے الائنس بنا سکتا ہے، وہ بھی ایک او آئی سی ملک،
وہ کیسے جب الائنس اسرائیل کے ساتھ بنا سکتا ہے جب اس کے مقاصد واضح ہیں؟ اس کا مقصد یہاں پر صرف کیوس پھیلانا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہاں پر ایک کے بعد ایک OIC ملک کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ نارمل ملکوں میں ٹھیک ہے الائنسز بنتے رہتے ہیں، مخالفت میں حق میں وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اسرائیل جیسی اینٹی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوس پھیلانا چاہتا ہے، تو آپ بھی اسی چیز کو ظاہر سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہاں پر کوئی امن لانا تو نہیں ہے، یہ تو اب سب کو واضح ہو گیا ہے۔ تو ایسی سوچ کے ساتھ آپ چل کیسے سکتے ہیں؟ آپ الائنس بنا کیسے سکتے ہیں؟ سو اسرائیل کے ساتھ جو بھی الائنس بنائے گا وہ ظاہر ہے ایک بڑا کوشچن مارک ہمیشہ رہے گا، خاص کر جو اس وقت وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ایران میں اس کا مقصد خانہ جنگی کروانا ہے، تو اس وقت آپ اس کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ یہی چاہتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے، آپ بھی ایران میں پھر یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو۔ دیکھیں اگر آپ کی سوچ اسرائیل جیسی نہیں ہے تو پھر آپ اسرائیل کے ساتھ اس وقت کیسے جائیں گے؟ کوئی نتنیاہو کے ساتھ اس وقت ہاتھ بھی کیسے ملا سکتا ہے؟ اگر اس میں تھوڑی سی بھی ہیومینٹی ہے تو کوئی بھی نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ بھی کیسے ملا سکتا ہے؟ اور یہاں پر تو الائنسز جو پہلے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ریجن کہیں اور کھڑا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، قطر، مصر، عراق، یہ کن ملکوں کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں؟ یہ کس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایران کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں۔ یس ان کے اختلافات ہیں اور ایران کو ان سے اختلافات ہیں، لیکن کوارڈینیشن کر رہے ہیں نا۔ اسرائیل کے ساتھ تو کوئی الائنس نہیں بنا رہا، اب سعودی عربیہ کوئی اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات گہرے نہیں کر رہا، قطر تو اسرائیل کو مانتا بھی نہیں ہے، عمان آپ دیکھیں کہ اس نے کیا سٹرونگ پوزیشن جو لی ہے۔ چلو ٹرکی ہے وہ سٹیٹمنٹ جو جاری کر رہا ہے اور اس جنگ کے خلاف ہے، اور جیسے جو کرد ملیشیا کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس پر ٹرکی نے کہا کہ ہم اٹیک کر دیں گے اگر ایسا کوئی کیا گیا ہے، یہ اتنا بڑا سٹانس جب انہوں نے لیا۔ تو باقیوں کا کردار بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن وہ کوئی جا کر اسرائیل سے تو پینگے نہیں بڑھا رہا اس وقت کوئی بھی، اور سب یہ سینسبلی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی اب اس میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جا کر پینگے بڑھائیں۔ اسرائیل تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ اچھا برطانیہ میں عجب کام ہوا ہے، وہ برطانیہ کی بیس جو ادھر استعمال ہوتی رہی ایران کے خلاف، وہاں پر اچانک کوئی اٹیک ہوا ہے اور آگ لگ گئی ہے، وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا جو وہاں اٹیک ہوا واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر، ظاہر اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اور عجب سا ظاہر وہ ایک اٹیک ہے مسٹیریس سا کہ اتنے سیکیور ترین زون کے اندر وہ کیسے آ گیا اور کیسے اتنا قریب وہ پہنچا، کافی زیادہ اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن جو شوٹر ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہمیشہ 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 ایسی پر اسرار چیزوں کے اندر اسرائیل ہی کیوں نکل کر آ جاتا ہے؟ 9/11 میں کچھ اسرائیلی جو ہیں وہ اس وقت واقعہ ہونے سے پہلے کیمرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، واقعہ ہونے سے پہلے کیمرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ظاہر اس کیس کو بھی دبا دیا گیا۔ وہ 5 اسرائیلی تھے، ان کو پہلے گرفتار کیا گیا، وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے، پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ سو 5 ڈانسنگ اسرائیلیز اس طرح سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ 9/11 کی فائلز ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی ٹکر کارلسن نے اس 9/11 کی برسی کے اوپر جب وہ ایک پوری جو ہے وہ ڈاکومنٹری بھی چلائی ہے، اور سوال اٹھایا کہ ابھی تک 9/11 کی فائل جب ریلیز کیوں نہیں ہو، اور وہ اسرائیلی جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے، وہ وہاں پر کیمرے لے کر کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو شوٹر ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا نام حملے سے کچھ دیر پہلے اسرائیل میں سرچ ہو رہا ہے، گوگل پہ کچھ دیر پہلے اس کا نام جو ہے سرچ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، پاکستان سے بہت ساری سرچز ہو رہی ہوں گی، کسی ہالی ووڈ سیلیبریٹی کا نام سرچ ہو رہا ہوگا، کسی اور کوئی بڑے فیمس پرسنالٹی کا، کوئی ایلون مسک کا، کوئی ٹکر کارلسن کا، سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ فیمس ہے۔ ایک کامن مین جو فیمس نہیں ہے، ایک کامن مین ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، ایک ان نون پرسن، اس کا نام کیسے سرچ ہو سکتا ہے مجھے بتائیے، اور وہ بھی اس واقعے سے پہلے۔ سو رپورٹس کے مطابق یہ نام ادھر سرچ ہو رہا تھا واقعے سے پہلے، اور پھر اس کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے جس کو بعد میں فوری طور پر ریموو کر دیا گیا، لیکن اب وہ ظاہر ہر طرف سرکولیٹ کر چکی ہے، جس میں وہ اسرائیلی فوج کی یونیفارم پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ تانے بانے، اسرائیلی فوج کا یونیفارم جب وہ پہن کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں جب وہ سامنے آ رہی ہیں، ذرا اسرائیل کے اوپر تو کبھی نام جو وہ آئے گا نہیں، لیکن سب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اب یہ کتنا مشکوک معاملہ جب وہ ہو سکتا ہے۔ اور امریکی اٹارنی جنرل
جو قائم مقام ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس میں ایران شامل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران شامل ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا ایران سے ریلیٹڈ، نہیں ابھی ایران شامل نہیں ہے. تو پھر کب شامل ہوگا وہ پتہ چلے گا کہ کہیں کہ اب ہمارے پاس ایویڈنس آ گئے ہیں، اب اس نے اقرار کر دیا فلانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو ایران سے لنک کرنا شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. بہرحال نیتن نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ نیتن کہتا ہے کہ آئی ایم ویری شاکڈ کہ اساسینیشن اٹیمپٹ کی گئی ہے. اچھا کہتا ہے دیر از نو پلیس فار وائلنس نائدر اگینسٹ پولیٹیکل لیڈرز نور اگینسٹ اینی ون. وائلنس کی ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ نیتن کہہ رہا ہے. اوکے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہیڈ لائن دیکھیے، امریکہ لوزز دا فائنینشیل ویپن دیٹ ہیز کیپٹ یو ایس ڈومیننٹ فار 50 ایئرس، چائنا ونز وداؤٹ پولنگ دا ٹریگر. یہ امریکہ کے بڑے اینالسٹ ہیں اور فارمر نیوی آفیسر ہیں، بہت فیمس ہے یہ، وہاں پر اپنا پوڈ کاسٹ جب وہ کرتے ہیں. سو انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں کلیئر فاتح جب وہ چائنا ہے، اور چائنا نے ٹریگر پل کیے بغیر، ایک گولی چلائے بغیر وہ ہم سے چھین لیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے، فائنینشیل ویپن پیٹرو ڈالر. یہ ہم سے چائنا نے جب وہ چھین لیا ہے. انہوں نے کہا کہ دہائیوں تک ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کو فنڈ دنیا کرتی رہی ہے، یعنی دنیا ڈالر خریدتی ہے. آئل خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈالر ہو، ڈالر کے بغیر آپ آئل خرید نہیں سکتے. سو اسی سے امریکہ کی اکانومی کا یہ مین پلر ہے پیٹرو ڈالر. تو امریکہ ڈالر چھاپ رہا ہے، اتنا ڈیٹ ہے، پھر بھی امیر ترین ملک ہے. تو اس جنگ میں کیا ہوا کہ 25% جو دنیا کا آئل ہے اس کو سسٹمیٹکلی چائنا اور ایران نے اور رشیا نے کنٹرول کر لیا ہے. تو اب وہاں پر وہ پیٹرو یوان بھی اپلائی کریں گے، اور آئل پرائسز 100 سے اوپر ہیں. اس کا بھی امریکہ کو نقصان ہے کہ آپ چیزوں کو سٹیبل نہیں رکھ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ پرائسز اوپر ہوں گی اتنے زیادہ ڈالر چاہیے آئل خریدنے کے لیے. جتنا زیادہ آپ ڈالر چھاپیں گے اتنی اس کی ویلیو کم ہوگی. جتنے زیادہ پیسے چھاپتے چلے جائیں گے اس کی ڈالر کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب آئل خریدنا ہے، پرائسز اوپر ہیں، سو آپ کو زیادہ ڈالر چاہیے. اور دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو امریکی ہولڈنگز ہیں، بانڈز ہیں، باقی ٹریجری کی ہولڈنگز ہیں، وہ گلف بھی بیچ رہے ہیں، وہ ترکی بھی بیچ رہا ہے، وہ باقی دنیا بھی بیچ رہی ہے. اس سے امریکن اکانومی کو جو بہت جھٹکا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس دن یہ پیٹرو ڈالر مکمل طور پر چلا گیا، ایک فائنینشیل ایکسپلوژن جو وہ ہوگا، اور سیونگز ہماری جاتی رہیں گی، اور جو ہے وہ جو کاسٹ ہے وہ بہت اوپر جب وہ چلی جائے گی، لیونگ کاسٹ جب وہ بہت اوپر چلی جائے گی. سو 50 سال جس چیز نے ہمیں ڈومیننٹ رکھا یعنی پیٹرو ڈالر، چائنا ونز وداؤٹ ایون پولنگ اے ٹریگر. تو اوورآل یہ سینیریو ہے. گلوبل جو سمود فلوٹیلا ہے، جو وہاں سے بحری جہاز آ رہے ہیں، وہ روانہ ہو چکے ہیں اٹلی سے. اس میں فرانس کی کشتیاں بھی شامل ہیں، اس میں اسپین کی کشتیاں بھی شامل ہیں، اور بھی یورپی ملک اس میں شامل ہیں. یہ اٹلی سے اب روانہ ہو چکے ہیں اینڈ غزہ کی طرف جو وہ بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا. اب یہ دیکھنا ہے. اور ایران کی جو اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 47 ایئر کی جو ہماری مہمان نوازی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، اس کا اب خاتمہ ہوا جاتا ہے، اور اب جو بھی گزرے گا اس کو ٹرانزٹ فی دینا پڑے گی. ظاہر کچھ ملکوں کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا، جیسے رشیا ہے، جیسے چائنا ہے، اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اور دو چار ملک ہو سکتے ہیں. لیکن اوورآل وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہاسپٹیلٹی کا 47 ایئر کا دور جا چکا، اور اب ہم فیس لیں گے. We will not return the Strait of Hormuz to its previous state under any circumstances whatsoever. جو مرضی سٹانسز ہو جائیں، جو مرضی سرکمسٹانسز ہو جائیں، جو مرضی حالات آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، اب اسٹریٹ آف ہارمز واپس اس پوزیشن میں کبھی نہیں جائے گا جو اس سے پہلے کبھی تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی فریلی گزر رہے ہیں، اور اب یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہمارے حساب سے یہ جب چلے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران یہ کر گزرے گا، یا وہ ایسا کر بھی چکا ہے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے. لیکن جتنا یہ ایران کے ٹرسٹ کو توڑیں گے، جتنا یہ دوبارہ آ کر حملے کریں گے، جتنا یہ بلاکیڈ کریں گے، یہ ایران کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو کر کے دکھائے. ایران آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ابھی کھول دیا تھا اسٹریٹ آف ہارمز، سب کے لیے کمپلیٹ کھول دیا تھا، بغیر فیس کے کھول دیا تھا. انہوں نے کہا ہمارا بلاکیڈ جاری ہے، تو پھر انہوں نے بند کیا، اور اس کے بعد وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے. یہ جتنا ایران کا ٹرسٹ بریک کریں گے، یہ جتنا دھوکہ مکاری کریں گے، یہ اگر دوبارہ اٹیک کریں گے، تو پھر ایران واقعتاً اس چیز کے اوپر مجبور ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں.
اچھا بہت کوشش ایران میں کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، ملیشیا اور ڈیسٹیبلائزیشن یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں. کرمان شاہ کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگ پکڑے ہیں، ایک باقاعدہ سیل جس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پبلک گیدرنگز کے اوپر شوٹنگ کرنے کی جو کوشش کی ہے. یعنی یہی واقعات ہوتے ہیں نا کہ اس طرح سویلینز کے اوپر اٹیک کر کے اس کو پھر اتھارٹیز کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو مظاہرے ہوئے جنوری میں ایران کے اندر، یہ دعویٰ کر چکے ہیں، خود امریکہ دعویٰ کر چکا ہے، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ 45,000 کے قریب کیجویلٹیز ہیں. کوئی کہتا ہے 20,000 ہیں، کوئی کہتا ہے 30,000 ہیں. آج تک یہ ایک بھی ایویڈنس نہیں دے سکے. تو آپ 45,000، وہ 45,000 کدھر گئیں کیجویلٹیز؟ کدھر ایران نے جب وہ چھپا لی 45,000 اس دور میں؟ تو مطلب اس لیول کا پروپیگنڈا کہ اٹیک کروانا اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا. تو یہ کوششیں، ایران کے اوپر جنگ مسلط ہے، ایران حالت جنگ کے اندر ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. ہر وقت بمباری وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ بلاکڈ کیے ہوئے ہیں، سینکشنز لگا رہے ہیں. یہ بھی اسی ٹول کا حصہ ہے جس میں ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، توڑنا ہے. تو ایران حالت جنگ کے اندر ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ بمباری کے ذریعے فیل ہوئے ہیں اور اب ہمارے درمیان ڈویژنز جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ریجنل جو فریم ورک ہے وہ بنایا جائے گا، کولیکٹیو سیکیورٹی میکانزم اوے فرام امریکن انٹرونشن. یہ ہے ایران کی بنیادی ڈیمانڈ. دیکھیں ایران ایک فیصلہ کن جنگ لڑی ہے، اس میں وہ فاتح ہے. تو ایران اب جو اس کی بنیادی ڈیمانڈز ہیں وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو مان لیا جائے، اور عرب ممالک بھی سمجھیں کہ امریکہ ان کے لیے سیکیورٹی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے، سب کے لیے ہے. اس بات کو اب وہ انڈرسٹینڈ کریں. سو ایران کے فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی میکانزم، اور اس میں ظاہر پاکستان بھی شامل ہوگا. بھائی پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہے نا، تو اسی معاہدے کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور مصر یہ ایک معاہدے میں آ رہے ہیں، تو اسی میں قطر آ جائے گا، اسی میں باقی آ جائیں گے. تو یہ ایک سیکیورٹی فریم ورک جس میں امریکن انٹرونشن نہیں ہے، یہ بنیادی خواہش ہے. اور چائنا بھی ظاہر ہے یہی چاہے گا. چائنا تو نہیں چاہتا کہ یہاں پر امریکہ ہو. تو کچھ گھنٹوں کے لیے ایران کے فارن منسٹر جب وہ یہاں پر سٹے کریں گے، اور فیصل بن فرحان کے ساتھ ایفرٹس ٹو اینڈ دا وار یہ ڈسکس کیا گیا. قطر کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ایران کی ڈپلومیٹک اپروچ کو. قطر تعریف کر رہا. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نمبر آف اسرائیلی فوجی اور آفیسرز مارے گئے ہیں، زخمی ہیں، اور ایکسپلوسو ڈیوائس کے ساتھ یہ اٹیک ہوا ہے. اسرائیلی فوج چونکہ لبنان میں موجود ہے تو یہ ان پر اٹیک ہے، اور کافی ان کے زیادہ فوجی مارے گئے اور زخمی ہیں. کنفرمیشن انہوں نے دیا. تو یہ دیکھیں مہنگا پڑے گا نا جب مسلسل کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سیز فائر کرتے ہیں. اور لیبنیز گورنمنٹ اپنی اس غافل اور فلش اپروچ سے اس کو نکلنا پڑے گا. دیکھیں نا، آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا، لبنان کے لوگوں کو آپ کیسے بیوقوف بنائیں گے کہ ذمہ دار حزب اللہ ہے؟ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ حملے اسرائیل کر رہا ہے، ذمہ دار حزب اللہ ہے. 18 مہینے تو حزب اللہ نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، تو اسرائیل کی بمباری تو ایک دن بھی نہیں رکی. آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یعنی جس ملک کے رہنے والے ہیں ان کو تو پتا ہے نا ریالٹی کیا ہے. دوسرے ملک وہ ایک اور نیریٹو کو بایا کر سکتے ہیں، لیکن لبنان کے لوگوں کو آپ کیسے بتائیں گے کہ نہیں ذمہ دار تو حزب اللہ ہے، اور اسرائیل تو بڑا معصوم ہے، اسرائیل کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیسے منوائیں گے ان کو؟ فلسطینیوں کو کیسے منوائیں گے؟ لیبنیز کو کیسے منوائیں گے؟ سو یہ ایک انتہائی بوگس اپروچ ہے، اور اس کی کاسٹ لیبنیز پے کر رہے ہیں. لیبنیز گورنمنٹ کی فلش اپروچ جس کو چند ریجنل کنٹری سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک ایسی انہوں نے بڑی غلطی کی کہ آتے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں، یعنی اسرائیل کو لائسنس ٹو اٹیک دے دیا انہوں نے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس کی تلافی کیسے ہوگی یہ بہرحال دیکھ رہے ہیں، وگرنہ یہ معاملات بہت تلخ ہوتے چلے جائیں گے. رشین میڈیا، ملٹری ہیلی کاپٹر ٹرانسپورٹ سولجرز ٹو اسرائیلی ہاسپٹلز. ٹھیک ہے، وہ یہ ثابت کر بتا رہے ہیں باقی سارے کا ہاسپٹلز لائے گئے ہیں. حزب اللہ بتا رہی ہے کہ ہم نے سویم آف ڈرونز ہے وہ فائر کیے ہیں. اچھا، فوج کی اتنی شارٹیج ہے کہ کریاس شمونہ کے اندر اور باقی سیٹلمنٹس کے اندر یہ مختلف اسٹوڈنٹس کو فوج میں بھرتی کر رہے ہیں. یہ وہاں پر حالت ہے. نیتنیاہو کچھ دیر میں ایک جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہا ہے، اور پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس بہت زیادہ یورینیم ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ نیوکلیر بنا سکتے ہیں. ایران جب 200 سال سے دور ہے 2 ہفتوں کہ وہ نیوکلیر بنا لے گا. یہ ان کا بیان ہے نا 40 سال سے کہ ابھی ایران 2 ہفتے دور ہے. تو
تو ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ایران تو اس کے پاس یورینیم ہے اور وہ نیوکلیر بنا لے گا، فلانا کر لے گا. یو اے ڈیپنز کوورٹ ڈیفنس ٹائز ود اسرائیل امڈ وار آن ایران. خفیہ تعلقات، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کوآرڈینیشن ہے، یہ تعلقات بڑھے ہیں. لیول آف ملٹری سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ود اسرائیل یو اے. سو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو وہ کال کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں چیزیں نارملائز ہوں اور اسٹیبلائز ہوں، بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ کرائسس وہاں پر پیدا ہو رہا ہے اور ان ملکوں کی اکانومیز یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں. اور ویسے بھی یورپ 2 فرنٹ وار اس کے لیے ہو گئی ہے نا، یوکرین میں الگ اور مڈل ایسٹ میں الگ. اور ٹیلی گراف میں آپ ہیڈ لائن دیکھیے برطانیہ کے اعلیٰ عہدیدار کی، انہوں نے کہا کہ وی شوڈ ہیو بین ری آرمنگ فار ایئرس سون اٹ ول بی ٹو لیٹ. ہمیں کئی سال پہلے سے آج کے سینیریو کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنی ملٹری انڈسٹری خود کھڑی کرنی چاہیے تھی، بہت دیر ہو چکی ہے. اور یو کے جو ہے وہ ملین مائلز اوے ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ آج یو کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے امریکہ پر اکتفا کر کے غلطی کی اور ہمیں تو خود ری آرمنگ جو وہ کر لینی چاہیے تھی. تو یورپ والے یہ سوچ رہے ہیں تو پھر گلف والے کیا سوچ رہے ہوں گے ویسے. اور جو رائل ایئر فورس کی بیس ہے وہاں پر میجر فائر جو ہے وہ لگ گئی ہے جہاں سے ایران پر حملے ہوتے رہے. اب اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. امریکہ آٹو موبائلز یہ بتا رہے ہیں کہ ایسوسیشن امریکن آٹو موبائل ایسوسیشن کے گیسولین پرائسز جو وہ اوپر سے اوپر جاتی چلی جا رہی ہیں اور اسٹیبلائز ہونے کا یا ڈکلائن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اور جس سے کافی زیادہ مسائل جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مالی میں حالات تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. مالی کے ڈیفنس منسٹر کو ان کے گھر میں جو وہ مار دیا گیا ہے. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ اس کے پیچھے کون ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا، بٹ بہت سارے ملک جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ نے یہاں پر کنڈیم کیا ان تمام واقعات کو اور رشین فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. رشین ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر اٹیک ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایران، رشیا، سعودی عربیہ ان سب کے خلاف. تو اس میں اسرائیل ہو سکتا ہے، اس میں اور باقی مالک جو وہ ہو سکتے ہیں ویسٹ کے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز آگاہ کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.